ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامعہ مسجد میں دوران خطبہ جب کسی نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا مطلب پوچھا، ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ اہل ایمان میں بعض تو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کر چکے اور بعض انتظار میں ہے، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یہ آیت میرے اور میرے چچے حمزہ اور عبیدہ کے حق میں نازل ہوئی۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدر میں شہید ہوئے اور امیر حمزہ احد میں شہادت پا کر اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا گئے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں بھی اس بڑے بدبخت کے انتظار میں ہوں جو اس کو اور اس کی داڑھی اور سر کو خون میں رنگین کر دے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی بلا بتاؤ تو پہلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ عرض کیا، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ قرآن پاک میں اس کو سب سے بڑا بدبخت فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے سر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو اس پر تلوار مارے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ اچانک آپ علیہ السلام کا قاتل آ گیا اور آپ علیہ السلام سے سواری طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سواری دی اور ساتھیوں سے فرمایا، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم یہ میرا قاتل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ علیہ السلام اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، میرے بعد کسی اور کو قتل نہ کر سکے گا۔ ایک روز کا واقعہ ہے، عبد الرحمن بن ملجم بازار سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک عورت خارجن قطام نامی پر پڑی جو اس کو بہت خوبصورت لگی۔ یہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن موقع پا کر اس کو کہنے لگا، تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے کہا، نکاح تو کر لوں گی لیکن یہ تجھ کو مہنگا پڑے گا۔ کہنے لگا، وہ کیسے؟ اس خارجین نے کہا، اول یہ کہ مہر کی رقم 3000 دینار ہوگی، دوسرا یہ کہ علی علیہ السلام کا قتل۔ اس نے کہا، رقم کی بات تو ہوئی لیکن یہ علی کا قتل تم نے کیوں کہا؟ کہنے لگی، میرے بہت سے رشتہ داروں کو علی علیہ السلام نے جنگ نہروان میں قتل کر ڈالا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کو مار دیا جائے۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تو نے بھی میرے دل کی ناپاک کوشش کو بیان کر دیا ہے، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ عورت نے کہا، بس پھر تجھ کو وہ کامیابی حاصل ہوگی جو تم چاہتے ہو، جب تک تم اس کو قتل نہ کر ڈالو، پھر تجھ کو رقم نقد بھی کم کر دوں گی۔ اس پر اس نے عورت سے پختہ اقرار کر لیا اور تلوار خرید کر زہر میں بجھا لی۔ کس قدر بد نصیب ہوا کہ اس عظیم شخصیت کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اے علی، ایک بدبخت وہ ہے جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا بدبخت وہ ہے جو تیرے سر کی کنپٹی پر تلوار کا وار کرے گا، اور وہ تلوار زہر آلود جب تم کو لگے گی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک خون سے تربتر ہو جائے گی۔ جس ماہ میں سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے شہید ہونا تھا، اس مہینے میں اول روز سے ہی آپ کا یہ دستور رہا کہ ایک شب سیدنا امام حسن اور دوسرا شب سیدنا امام حسین کے پاس رہتے، اور ایک شب عبداللہ بن جعفر کے پاس گزارتے، اور افطاری و سحری میں 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا، حضور اتنا کم کیوں کھاتے ہیں؟ یہ تو نہ کھانے کے برابر ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے، مجھے یہ محبوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤ تو پیٹ خالی ہو۔ یہاں تک کہ جب وہ دن نزدیک آنے والا تھا جس روز آپ علیہ السلام نے اپنے خالق کی حقیقی سے ملنا تھا، تو آپ علیہ السلام کو کہا گیا، آپ کچھ نہ کچھ تو کھایا کرے۔ ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، اب تو 1-2 رات کا معاملہ رہ گیا ہے۔ جس رات کی صبح کو آپ نے شہید ہونا تھا، اس رات بار بار گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر فرماتے تو زبان سے یہ جملہ استعمال فرماتے، واللہ یہ تو وعدے کی وہی رات ہے۔ جب سحر ہوئی تو فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا
آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا جان کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے علی، اس امت سے تم کو آرام نہیں ملا، ان کے حق میں دعا کرو۔ اب نماز فجر کی مسجد کوفہ سے اذان ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول گھر سے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے چل رہے تھے کہ راستے میں کچھ بدخے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر زور سے چلا چلا کر منہ مارتی دیکھی گئی۔ ہم ان کو ہٹانے لگے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا ان کو نہ ہٹاؤ، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے اور وہی ملعون عبد الرحمن بن ملجم خارجی چھپا ہوا تھا۔ آپ اس کے آگے سے ہو کر گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر ایک طرف جا کر نماز سنت فجر معاقدہ کی نیت فرما لی۔ نماز سنت کی ایک رکعت ادا فرما چکے تھے کہ جب دوسری رکعت بحالت قیام میں کھڑا پڑ رہے تھے تو ظالم نے اچانک پچھلی جانب سے زہر آلو تلوار اس زور سے ماری کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور کن پٹی کو کاٹ کر رکھ دیا اور خون کا پھوارہ انام۔ امیر المؤمنین خون میں نہا گئے۔ یہ حشر دیکھنا تھا کہ لوگ جلدی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سنبھالنے لگے اور صدمہ سے داڑھی مار مار کر رو پڑے اور کچھ لوگوں نے ملعون خارجی کو پکڑے رکھا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ جامع مسجد کوفہ سے سرکار مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حملے سے آہ بکا بلند ہوئی کہ لوگ روتے اور گھبراتے ہوئے جامع مسجد میں آ گئے، اور جو ہی یہ خبر سرکار مولا کائنات کے شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تو وہ بھی روتے ہوئے جم کثیر سے گزر کر جو ہی اپنے شفیق باپ کو خون میں لت پت دیکھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوس سے دینے لپٹ گئے۔ اس منظر بے کسی نے اہالیاں جم کثیر جامعہ کے دل باش باش کر دیے۔ اسی زخم کاری اور خون میں تر بتر امام علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے اور زبان اقدس سے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت کا خوف ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا و مولا سرکار محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ہیں، اور ان کے وہ الفاظ کہ اے علی، جب بدبخت تجھ پر حملہ کرے گا تو تیرا چہرہ اور داڑھی خون سے تر بتر ہو جائے گی، اور تو اس وقت کس حال میں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا، دنیا میں ایک بدبخت وہ تھا جس نے سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور اے علی، دوسرا بدبخت وہ ہے جو تجھ پر زہر آلو تلوار سے حملہ کرے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سے کہا کرتا تھا، بلکہ اس کو بھی کہا کرتا تھا کہ یہی میرا قاتل ہے، کیا تم لوگوں کو یاد ہے؟ سب لوگوں نے عرض کیا واقعی۔ فرمایا، یہ بدبخت مجھ سے بڑی ولا اور محبت کے دعوے کیا کرتا تھا اور ہر مشکل و تندرستی کے موقع پر مجھ سے مدد لیتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا اے الہی، عجیب بات ہے، میں اس کا بھلا کرتا ہوں اور یہ میرے قتل کا دل میں ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو، آج وہی ہو کر رہا ہے۔ شہنشاہ عدل و انصاف، خلیفہ رسول مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو اس حال میں ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں، بیٹا حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام، نماز فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ دو اور نماز با جماعت ادا کرو۔ نماز فجر سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی اور لوگوں نے نماز پڑھی، دیکھا کہ خون میں بھرے اور زخم کاری جس پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اسی حال میں سرکار مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھ رہے ہیں۔ امام زمانہ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے، میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں اس حال میں تیرے پاس آ رہا ہوں کہ تو خوش ہوگا اور میرے آقا و مولا خوش ہوگے جب اس خون میں لت پت حاضر ہوگا، اس سے بڑھ کر میری خوش نبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب نے زار و قطع رونا شروع کر دیا۔ سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میری ام کلثوم نہ روئے، اے زینب نہ رو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ پھر فرمایا، اچھا علی کا آخری سلام ہو اے میرے گھر والو، اب نہ رونا، میں جا رہا ہوں، اور وہ دیکھو کون عظیم ہستیاں آ رہی ہے۔ یہ فرشتوں کی جماعت اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے علی، بشارت ہو، تم اس سے بہتر مقام کی طرف لوٹ رہے ہو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو مقام احترام کے پیش نظر سب خاموش ہو گئے۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کلام نہ فرمایا
اور خاموش ہو گئے۔ اسی حال میں بیت علی کے چاروں طرف سے غیبی آوازیں بہک کے شان علی سنائی دی اور ندا آئی، ہٹ جاؤ، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہے۔ اس کے بعد سرکار مولا علی مرتضی علیہ السلام کی یہ آواز سنائی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمات شنید ہوئے تو دیکھا کہ روح علی خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک آواز آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا آئی، میرا بھائی شہید ہو گیا، اب اس امت کا کون نگہبان ہوگا جو اس کی سیرت و کردار کی پیروی کرے گا؟ جب آواز ساکن ہوئی تو سب دولت سرائے اقدس والے بھی خاموش ہو گئے کہ اللہ کا پیارا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ 19 رمضان کو حملہ ہوا تھا۔ 21 رمضان کے آغاز میں شب کے وقت یہ امام المتقین خلیفہ رسول منصب خلافت پر 5.25 سال رہ کر عمر مبارک بوقت شہادت 63 سال بموافق عمر نبوی اس دار فانی سے دار البقا کی طرف منتقل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت سے غسل دیا۔ امام حسن نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور غزنین میں موجود نجف کوفہ سے 60 میل کے فاصلے پر دفن کیا گیا۔ سیدنا علی مرتضی علیہ السلام کی تدفین سے فراغت کے بعد لوگوں نے قاتل عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ایک ٹوکری میں ڈال کر آگ لگا دی۔ اگرچہ حضرت علی علیہ السلام نے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا، لیکن لوگ جذباتی ہی اتنے تھے کہ ایسا ہو گیا۔ گویا کہ سیدنا علی مرتضی علیہ السلام پر حملہ کرنے والا قاتل دنیا میں بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا اور آخرت کے عذاب جہنم میں بھی ہمیشہ کے لیے واصل ہوا۔ اس ملعون نے دنیا کی خاطر دین کی قدر و منزلت نہ کی اور ایسے امام عظیم علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا کہ نہ اس کی دنیا رہی اور نہ آخرت رہی، دونوں جہاں میں واصل جہنم ہو گیا۔